اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اندھی تقلید انسان کرتے ہیں، کوئی بھی مذہب کا ہو، بس اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ جو باپ دادا کرتے رہے، جو روایات میں آ رہا ہے، اس پہ چلتے رہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقل استعمال کر کے، اس پہ غور و فکر کر کے اپنی حالت کو چینج کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے دنیا میں ترقی کی، پیدل چلتے تھے، بیل بنڈی بنائی، جانوروں کا استعمال کیا، ہوائی جہاز تک پہنچ گئے، راکٹ تک پہنچ گئے، ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی۔ ورنہ اگر اسی طرح لکیر کے فقیر ہوتے تو وہی والوں کے ریڈیو پہ اب تک گزارا ہوتا تھا۔ وہ بھی ایک ترقی کی نشانی ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کو نوٹ کر کے جب کبھی بھی میں نے قرآن کی دعوت دی تو اکثر آیات میری نظروں کے سامنے آتی ہیں کہ بھئی جب بھی ان سے کہا گیا، ان کفار سے، ان ضدی لوگوں سے، کہ بھئی آؤ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی ایک لسٹ ہے، سورہ بقرہ۔ اب یہ آپ کے سامنے سورہ نمبر، آیت نمبر، یہ سب کچھ ہے۔ آپ اس پہ دیکھیے، پڑھیے، پڑھنے کے بعد غور و فکر کیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ، یہ ایک بندہ جو ہے ایک بات سمجھا رہا ہے، نہ تو اس کا حلیہ مولویوں کا ہے، نہ اس کو کوئی آمدنی ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی چندے کا ڈبہ ہے۔ ایک اچھی خاصی فیلڈ چھوڑ کے، جس کے اندر شہرت تھی، عزت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، دنیا میں مشہور تھا، کیا اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد، عربی سیکھنے کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا دشمن بنتی جا رہی ہے، جبکہ وہ سچائی کے ساتھ لوگوں کو جنت میں جانے کا راستہ دکھا رہا ہے؟ تو ذرا بیان کیجئے پلیز۔ آپ ان تمام آیات کو پڑھ کے سنائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقامات پر بیان ہوا ہے جہاں کفار و مشرکین نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو ترجیح دی۔ آپ کی طلب کے مطابق ان تمام اہم آیات کی فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر شمار: سورہ کا نام، سورہ نمبر، آیت نمبر، خلاصہ مضمون: 1 البقرہ 2 170۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ 2 المائدہ 5 104۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہمارے بڑے تھے۔ 3 الاعراف 7 28۔ جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ 4 یونس 10 78۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ 5 ہود 11 62۔ قومی صالح نے کہا، کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ 6 الانبیاء 21 53۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی عبادت کرتے پایا ہے۔ 7 الشعراء 26 74۔ قومی ابراہیم نے دوبارہ کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ 8 لقمان 21۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ 9 الزخرف 43 22۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے امت پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشی قدم پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں۔ 10 الزخرف 43 23۔ اسی طرح ہر بستی میں جب کوئی ڈرانے والا آیا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان آیات کا بنیادی مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ دین اور سچائی کا معیار قدامت یا خاندانی روایات نہیں بلکہ عقل، منطق اور وحی الازہی ہے۔
قرآن کریم ان آیات کے ذریعے تلقین کرتا ہے کہ حق کی پہچان کے لیے انسان کو روایتی تعصبات سے نکل کر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم ویاکم۔ بس میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی نیا نرالا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے جتنی بھی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنی بھی سمجھ ہے، بس عام لوگوں میں مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں جب کوئی چیز کو غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اس کے بارے میں کوئی نتیجہ نکالتا ہوں تو یہ انسانی نیچر ہے، وہ اسے اپنے ساتھ آس پڑوس والوں میں شیئر کرتا ہے۔ جس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، جس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، اس زمانے میں بھی لوگ باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح تو یہ پورا دین ہم تک یہاں تک پہنچا ہے نا، تواتر سے، اجماع سے۔ لیکن تواتر اور اجماع کو اندھی تقلید بنا لینا تو صحیح نہیں ہے نا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ چیک کرے۔ ہو سکتا میرے پردادا جان، ہمارے دادا جان نے ایک بڑی پیٹھی رکھی تھی کہیں چھپا کے، کسی سے پتہ چل گیا کہ بھائی ایک بہت بڑا صندوق ہے رکھا ہوا دادا جان کا، اس میں کافی دولت تھی اپنے بیٹوں کے نام پہ، اور آج ان کے بیٹے، ان کے پوتا پوتی بڑی فقیری کی حالت میں ہیں۔ لیکن وہ جب ڈبہ نکالیں گے، اس میں اگر وہ نوٹ نکلے جو بند ہو چکے ہیں تو کیا کروں میں اس کو لے کے؟ یعنی ختم ہو گیا نا، تواتر بھی ختم ہو گیا، اجماع بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں، میں نے پہلے میسیج میں بھی دیا ہے۔ اس طرح میں صرف لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وضو کر کے کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہیں، کم سے کم وہ باتیں جو آپ کی زبان سے نکال رہے ہیں وہ کم سے کم اس کا علم دماغ میں سمجھ لو، سیکھ لو، وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے، وہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، پھر وہ باتوں کو دل سے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم جیسے لوگوں کے لیے سورہ منافقون نازل کر کے 63 نمبر پہ ہے، پہلی آیت میں ہی بتا دیا، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ۔ اے محمد، جب یہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو اقرار بھی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک رسول اللہ، یعنی تم جو اقرار کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ ولیکن المنافقون الکاذبون واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے، نہ دل میں ہے نہ دماغ میں ہے۔ ایک لڑکی کسی کو آئی لو یو کہہ رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کو آئی لو یو کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ چلیے آئیے 5 لاکھ درود بھیجتے ہیں رسول اللہ پہ، یہ کیا باتیں ہیں یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بول دے کہ بھائی میں آپ کو 5 لاکھ روپے کل دے دوں گا تو سامنے والا امید میں آئے گا نہیں آئے گا؟ روز ملتے ہیں تو بولتے ہیں 5 لاکھ آپ کو دے دوں گا، نہیں میں تو یہ جسٹ آپ کو خوش کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ اچھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ 5 لاکھ کیا ہوتے ہیں۔ بس اسی باتوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کی نشانی یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے بولتا ہے اس کے دل میں بھی وہ بات ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بھی ہوتی ہے۔ اور منافق کی اور مشرک کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو زبان سے بولتا ہے نہ وہ اس کے دماغ میں ہے نہ دل میں ہے۔ مشرک تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دماغ میں رکھ کے بات کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں خیال بھٹکتا ہے۔ بس میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ نالائق جو ہے ناراض ہو رہے ہیں، جوہلا۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ۔